جہاں آگ لگ جائے نا تو اس سے گھر جلتا ہے. آگ لگنے سے انسان کا مالی نقصان ہوتا ہے، لیکن غیبت کرنے سے ایمانی نقصان ہو جاتا ہے. غیبت کی تعریف کیا ہے؟ غیبت کی تعریف کے متعلق صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے عیبوں کو دوسرے کے سامنے اس کی برائی بیان کرنے کے طور پر بیان کرنا، اس طرح کہ اس سے مزے حاصل کیے جائے، اس کو غیبت کہا جاتا ہے. اگر یہ باتیں اس میں موجود ہیں تو غیبت ہے، اور اگر یہ باتیں اس میں موجود نہیں تو تہمت ہے کہ ایک انسان نے اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 12، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اے مسلمانوں تم ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تو یہ تمہیں ناگوار ہوگا. غیبت کرنا، اپنے بھائی کا گوشت کھانا، دونوں برابر، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے گناہ کے اعتبار سے. لوگوں نے پوچھا، حضرت زنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن غیبت اس سے بڑھ کر کیسے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مرد زنا کرتا ہے تو توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی تب تک مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ اس بندے سے جا کر معافی نہ مانگ لے جس کی اس نے دنیا میں غیبت کی تھی. ہم نیکی تو ویسے کرتے نہیں ہیں، اور اگر نیکی کر لیں تو اس نیکی کو کسی اور کے اکاؤنٹ میں غیبت کر کے ڈال دیتے ہیں.